بھائی آپ کسی کہیے کہ بھائی یہ چیز بنانی ہے، آپ کہیں گے بھائی، آپ کہتے ہیں میز بنانی ہے، آپ کہیں گے لکڑی لاؤ. کمپیوٹر بنانا آپ کہیں گے آئی سیز لاؤ، ہے نا. اللہ بنا رہا ہے اور تو کچھ ہے ہی نہیں نا، تو کس چیز سے بنا رہا ہے؟ اب جو وہ ہے بن گیا. ہم الفاظ کا انتخاب مشکل ہو گیا نا، بچ بچ کے چلنا پڑتا ہے. اچھا، اور بڑے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. کسی زمانے میں تقیہ غیروں سے تھا. اچھا بن گیا. تو اب چونکہ یہ اس سے بنے ہیں، میں نے کہا آپ نے پتے میں صفات دیکھی، پہچانا یہ اس کا ہے. اب چونکہ اس نے بنایا، کچھ اور نہیں تھا، تو اب جو جو صفت اس میں ہوگی بھائی وہ بے عیب ہے نا. ان کو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ہونا چاہیے. وہ ولی ہے نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ ہونا چاہیے. وہ علیم ہے نا، ان کو سلونی سلونی کہنا چاہیے. وہ رازق ہے نا، ان کے گھر سے رزق ملنا چاہیے. وہ زمین والوں کو بھی دیتا ہے، آسمان والوں کو بھی دیتا ہے. اس کے دروازے پر زمین کے فقیر بھی نظر آئے، آسمان کے فرشتے بھی نظر آئے. ہے نا. اب کل یہاں سے شروع کریں گے کہ ان کے دروازے سے رزق ملے گا، زمین والوں کو بھی، آسمان والوں کو بھی. تو اگر یہ فاقے میں ہوں تو ان کا فاقہ ان کی مجبوری نہیں ہے، ان کے منصب کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ یہ ایسے ہیں، خدا کی قسم جملہ اگر آپ کو یاد رہ جائے، یہ ایسے ایک ہی وقت میں مخلوق بھی ہیں اور قادر خالق کی صفت کا مظہر بھی ہے. بندہ عاجز ہوتا ہے نا، اور خالق قادر ہے. قدرت اور عاجزی کو ایک وقت میں، یہ کمال تھا اہل بیت کا. صرف یہ وجہ تھی کہ علی نے کہا فزتو برب الکعبہ، ورنہ علی کی پوری زندگی کامیابی ہے. لیکن بدر میں نہیں کہا جی، احد میں نہیں کہا، خندق میں نہیں کہا، خیبر میں نہیں کہا. ضرورت کے وقت فرمانے لگے فزتو برب الکعبہ. کیوں؟ اس قدیر کی نمائندگی کر رہے تھے. اور اگر اس عالم میں دنیا سے جائیں کہ قدرت نظر آئے تو دنیا کو غلط فہمی رہے گی. دنیا کو کیا، دنیا کے اماموں کو غلط فہمی رہے گی. امام شافعی نے کیا کہا؟ مات شافعی ولیس یدری، شافعی مر گیا لیکن پتہ نہیں چلا علی رب ہے یا اللہ رب ہے. اب سجدہ کرتے ہوئے ضربت لگی، میرے معبود میں کامیاب ہو گیا، میں بندہ ہوں، اللہ نہیں. مجبوری نہیں، یہ ان کا. اور عزیزو یہی وجہ ہے، خود آخری بات کہہ رہا ہوں، اگر کسی کا گھر اجڑنے لگے، پوچھو ماہرین نفسیات سے، بڑا بھرا ہوا گھر تھا حسین کا، چمن زہرا، جہاں قاسم جیسے بہادر تھے، جہاں علی اکبر جیسا ہم شکل پیغمبر تھا، جہاں عباس جیسا دلاور تھا. ایک جملہ جب پڑھتا ہوں مقتل کی زبان میں کہ جب قاسم خیمے سے نکلے تو راوی نے کہا ایک چاند کا ٹکڑا خیمے سے نکلا. جو راوی کی نظر میں چاند کا ٹکڑا ہے، ماں کی نظر میں کیا ہوگا؟ پھر جو گھر اجڑنا شروع ہوا ہوتا ہے، کبھی لاش اٹھائی، کبھی رو دیے. اسی شغل میں
شاہ دن بھر رہے، اور جب اکبر کا لاشا اٹھایا ہے، شیخ کہتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے، ہم ایسے سخت جان تھے کہ اب تک نہ مر گئے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں، ماہرین انسیات کہتے ہیں یہ منزل وہ ہے کہ جہاں پر انسان دم توڑ دے گا، لیکن حسین ابن علی ہے، بس حسین نے چاہا توحید باقی رہے، اس لیے سر جھکا دیا سجدے میں کہ دنیا سمجھے حسین عبد ہے، اور اس نے بھی آواز دی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اور اس کے بعد امتحان کی منزلیں ہیں جو سید سجاد نے انجام دی یا زینب کبریٰ نے۔ لوٹا ہوا قافلہ چلا، کوفہ و شام کے بازاروں سے گزرا، عورتیں آ کر پوچھتی ہیں بیویوں کون ہو، کس جرم میں گرفتار کی گئی ہو؟ کہتی زینب بے وجہ قید مصیبت میں گرفتار ہیں ہم، جانتے تم نہیں کیا عطرت اطہار ہیں ہم۔ پوچھتا کوئی نام و نسب تو کہتی رو رو میرا نانا ہے، میرا نانا ہے نبی اور میں زینب لوگوں۔ بھائی دوتے میرے معلوم نہیں کیا تم کو، ایک کا نام حسن ایک کا شائع خشکو، اس کو پہلے ہی بقیے میں روائی ہوں، شائع والا کو میں کربلا میں کھوائی ہوں۔ بازاروں سے ہوتی ہوئی زینب دربار یزید میں پہنچی اور پھر زندان شام میں آ گئی۔ زینب بیٹھ کر نماز پڑھتی تھی، میری شہزادی کھڑے نہیں ہو پاتی تھی۔ سید السجاد نے پوچھا کہ اماں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں؟ فرمایا بیٹا اس قید خانے میں مسیروں کو جو غذا ملتی ہے وہ اس قدر ناکافی ہوتی ہے، بچوں کا بھی پیٹ نہیں بھر پاتا۔ میں اپنے حصے کی غذا بچوں کو کھلاتی ہوں، خود فاقہ کرتی ہوں۔ یہ شان ہے زینب کبریٰ کی نماز کی۔ بچے پیاس کے سبب چلاتے ہیں الا تش الا تش الا تش۔ اسی شہر دمشق میں ایک شخص رہتا ہے عبداللہ، گزرا زندان شام کے قریب سے، بچوں کی آوازیں سنی رونے کی۔ زندہ ماں سے پوچھا کون لوگ ہیں؟ کہا کچھ محتاج اسیر آئے ہوئے ہیں، یہ ان کے بچوں کی آوازیں ہیں جن کو کھانا اور پانی کافی نہیں ملتا۔ اپنے گھر پہنچا، جا کر اپنی زوجہ سے کہتا ہے تو ہر شب جمعہ کو کھانا پکاتی ہے، حسین کی سلامتی کی دعا کرتی ہے، میں قید خانے میں کچھ اسیروں کو دیکھ کر آیا ہوں، آج شب جمعہ بھی ہے، کھانا پکا ان بچوں کو کھلا دے۔ زوجہ عبداللہ نے دسترخوان چنا اور چلی زندان شام کی طرف۔ زندہ ماں سے اجازت لی، قید خانے میں داخل ہوئی، کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے۔ زندہ نے پوچھا کس کو تلاش کر رہی ہے؟ کہا دیکھ رہے اس قافلے کی سالار بیوی کون ہے، اس قیدی سے کیسے بات کروں، اس کے گلے میں تو توق خاردار ہے۔ زندہ نے اشارہ کیا، شہزادی زینب کی طرف زوجہ عبداللہ بڑھی، سلام کیا، بی بی یہ کھانا لائی ہوں، خود بھی کھائیے بچوں کو بھی کھلائیے۔ ثانیہ زہرا فرمانے لگی یہ کیسا کھانا ہے، کہیں صدقے کا کھانا تو نہیں ہے، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ بی بی صدقے کا کھانا نہیں ہے، بی بی میرا ماجرا سنو، میرا واقعہ سنو، میں جب چھوٹی سی تھی بیمار رہا کرتی تھی، اطباء نے لا علاج قرار دیا تھا، رسول اللہ کے پاس میرا باپ مجھ کو لے گیا صحت کے لیے، شفا کے لیے، چھوٹا شہزادہ حسین وہاں آیا، رسول اللہ نے حکم دیا، حسین نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، بی بی اس دن سے آج تک میں کبھی بیمار نہیں ہوئی۔ میرا قاعدہ یہ ہے ہر شب جمعہ کو نظر حسین کا کھانا بناتی ہوں، اپنے آقا کی سلامتی کی دعا کرتی ہوں۔ کہتی علی کی بیٹی زوجہ عبداللہ آج کے بعد سے حسین کی سلامتی کی دعا نہ کرنا، حسین کربلا کے میدان میں مارے گئے، میں حسین کی بہن ہوں، یہ حسین کا بیٹا سجاد ہے جس کے گلے میں توقع خاردار، یہ حسین کی بچی سکینہ ہے۔